کیا سمجھے؟ بتاؤں؟ یہ میری انگوٹھی ہے، یہ میری انگوٹھی ہے، 2 منٹ کا وقت ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، اس وقت مجھے اس کو بیچنا ہے، 2 منٹ میں بیچنا ہے، لیکن اس کی قیمت ہے 5 پیسے۔ اگر کسی کی جیب میں 5 پیسے ہو تو ابھی وہ 5 پیسہ دے اور یہ انگوٹھی لے کر جائے، مفتی اعظم مہاراشٹر کی موجودگی میں اس کو بیچ دوں گا۔ کون لے سکتا ہے اس کو؟ 2 منٹ میں 5 پیسے چاہیے مجھے، کوئی دے سکتا ہے؟ اتنی سستی بیچی نا میں نے انگوٹھی، لیکن پورا اکولا خرید نہ سکا۔ ہنسنے کی بات نہیں، غور کریں، صرف 5 پیسے۔ وجہ انگوٹھی تو سستی تھی، لیکن آپ کے پاس اس کا مول نہیں تھا، 5 پیسہ نہیں تھا۔ 1000 ہے، 500 کی نوٹ ہے، مجھے پتا ہے اگر شاید میں 10,000 کی بھی بولی لگاتا تو کوئی نہ کوئی کھڑا ہوتا، مجھے پتا ہے اکولا والے ہم لوگوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، مجھے پتا ہے 1 لاکھ کی بھی لگاتا تو میں 2 منٹ سے پہلے بات ہو جاتی، اور شاید اس سے زیادہ کی بھی لگاتا تو میری خوش فہمی ہے اور اس نے ظن یہ ہے کہ شاید 2 منٹ سے پہلے جواب آ جاتا، لیکن 5 پیسے کی بولی لگائی ایک فقیر نے اپنی انگوٹھی کی۔ لیکن آج اکولا کی یہ تاریخ بن گئی کہ کوئی امین القادری کی انگوٹھی کو 5 پیسے میں خرید نہ سکا۔ وجہ اس لیے کہ جو اس کا مول تھا، اس کی قیمت تھی، وہ آپ کی جیب میں نہیں تھی۔ اللہ کے رسول تو بہت سستی جنت بیچ رہے ہیں، لیکن اس کی قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت آپ کے پاس، ہمارے پاس نہیں۔ جنت ہے سستی، قیمت کیا؟ اس لیے کہ زبانی دارے اس کی قیمت نہیں ہے، زبانی نعرے اس کی قیمت نہیں ہے، اس کی قیمت تو ایمان کے بعد عمل صالح ہے جو ہمارے پاس نہیں۔ امام اسی لیے کھڑتے ہوئے کہہ رہے وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں؟ ہے کیا اپنے پاس؟ ہے نیکی ہے کوئی نہیں۔ آپ سوچتے ہو کہ میرے پاس تو بہت ہے، یاد رکھنا نیک کہلانا اور ہے، نیک بن جانا اور ہے۔ دائیں نیکی، اگر ایک مقبول نیکی ہو تو بھی جنت میں جانے کے لیے کافی، نیکی ایک ہی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ کتے کو پانی پلانے والی نیکی مقبول ہو جائے تو وہ بھی جنت میں لے کر چلی جاتی ہے، اور کسی کی 1000 سال کے سجدے بھی اس کو رائگاں کر دیا جاتا ہے، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا جاتا ہے، شیطان قرار دیا جاتا ہے، مردود قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، یہ جو گناہ ہے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، گناہوں کے ماحول میں بچیاں ہماری بے پردہ ہیں، بیٹیاں ہماری آبادی کی راہ پر، ہمیں کوئی خیال نہیں، کیونکہ ہمیں قبر کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں بے نمازی کو جب اس کی قبر میں رکھا جائے گا تو چاروں طرف سے قبر دبائے گی اور اس کی دونوں طرف کی پسلیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمائے ایسے دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں مل جائے گی۔ کفن کے بارے میں فرمایا بے نمازی کا کفن بھی آگ کا ہوگا، ہائے ہائے، آگ کی شکل اختیار کر جائے گا۔ ایک حدیث پاک ہے شرح الصدور میں امام سیوطی نے لکھا ہے اس کا لکھا، اس کا لکھا، اس کا ہڑپ کر جا، اس کا ہڑپ کر جا، اور اس کے بعد سب کا ہڑپ کر کے عمرہ کو چلے جاؤ، حج کو چلے جاؤ، ہم سے بڑا نیک اور متقی کوئی نہیں۔ سنے ذرا، امام سیوطی لکھتے ہیں جس کا مفہوم بیان کر، اللہ کے رسول ایک مرتبہ قبرستان گئے جنت البقیع میں، ایک صاحب میں تھے، ان کو حضور نے کہا ہٹو ہٹو، انہوں نے سمجھا شاید مجھ سے کہہ رہے ہیں، تو میں تجھ سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو قبر کے اندر اس سے کہہ رہا ہوں۔ حضور اس کو کیا ہوا؟ اب ذرا دھیان سے سننا، امام سیوطی لکھتے ہیں آقا فرماتے ہیں میں نے اس کو زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھیجا تھا، ذرا دھیان سے توجہ سے، بہت سستی سمجھ رکھے جنت، اللہ کا خوف دل میں نہیں، اس کا کھانے، اس کا اڑانے، اس کا لے کے بھاگنے، اور اس کے بعد بلکہ اب تو مسلمانوں کی اخلاقی گراوٹ کا حال یہ ہے پیسوں کے لیے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مخبری غیروں سے کرتے ہیں۔ سود کے دھندے آپ کریں، فلموں کی ٹاکیز آپ کھولیں،
ایم ڈی چرس گانجا کے دھندے آپ کریں، پیسے سب کچھ ہے. ارے پیسے تو نچنیے بھی ناچ کے کما لیتے، کچھ غیرت تو کرو. حلال لوگ ساتھ میں نہیں لے گئے، آپ حرام کیا ساتھ لے جائیں گے؟ حلال کمانے والے چھوڑ گئے، کون لے گیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، صحابہ میں مالدار صحابی تھے، ان کی دولت گئی ان کے ساتھ. عثمان غنی جیسے مالدار صحابی، وہ لے گئے اپنی دولت ساتھ. غوث اعظم جیسا مالدار ولی، کئی ملکوں میں جس کا مال تجارت تھا، گیا ان کے ساتھ. جب اللہ والے حلال اپنے ساتھ نہ لے گئے مال، آپ حرام کہاں لے جاؤ گے؟ ذرا غور کرو، سب کچھ دنیا نہیں ہے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. تمہارے کمال ہوئے مال پہ لوگ ہوج موج کریں گے، موج مستیاں کریں گے، لیکن قبر میں جواب تم کو دینا ہے. اگر یہ سوچتے ہو نا کہ صرف کلمہ پڑھنے کے بعد ہم سیدھا بن کر کے جنت میں جائیں گے، تو یہ بات کی حدیث تائید نہیں کرتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی فرمایا بے نمازی ہوگا تو جہنم میں جائے گا، سود کھائے گا جہنم میں جائے گا، زنا کرے گا جہنم میں جائے گا، غیبت کرے گا جہنم میں جائے گا، چغلی کرے گا جہنم میں جائے گا. اور تو شرح الصدور کے مصنف کی ذرا بات تو سن لے آپ. اللہ کے رسول فرما رہے یہ جو نوجوان قبر میں سویا ہے، میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا. اس کا مطلب وہ جوان حضور کے دور کا تھا. فرمایا میں نے اس کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا. ایک زرہ اس کو اس زکوٰۃ کے مال میں پسند آ گئی اور میری اجازت کے بغیر اس نے یہ زرہ لے لی. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ قبر میں اسی زرہ کو اس کے لیے آگ کی بنا کر اس کے بدن پہ پہنا دی گئی ہے. زکوٰۃ کے مال سے اس جوان نے جس کو حضور نے وصولی کرنے بھیجا تھا، حضور کی اجازت کے بغیر لے لیا، حق کے بغیر لے لیا، تو وہ آگ کی بنا دی گئی اندر زرہ. لوگوں کے کروڑوں روپے ہڑپ کر رکھے ہیں، کیا ہوگا؟ لوگوں کا قرض لیتے ہو تو دیتے نہیں ہو، کیا ہوگا؟ عورتیں گزرتی ہیں تو ان پہ پاپ کی نظریں ڈالتے ہو، کیا ہوگا؟ گھر کی بیٹیاں دین نہیں پتا، کیا ہوگا؟ بچوں کو مسلمان نہیں بنایا سچا، کیا ہوگا؟ پتا ہے ہمارے بچوں کو دین دھرم مذہب مسلک کچھ پتا ہے؟ صرف جلسے کے مسلمان بنو گے تو کیا ہوگا؟ سچے مسلمان بنو. کہاں ہے دین؟ زندگی میں دین کہاں ہے؟ مذہب و مسلک کہاں ہے؟ روزانہ جو قوم اپنے دین کا کروڑوں مرتبہ سودا کرتی ہو، وہ قوم بھی جنت میں جائے گی؟ بتاؤ. روزانہ کبھی نیند کی دہلیز پہ دین کا سودا ہو رہا ہے، کبھی گانوں کی دہلیز پہ دین کا سودا ہو رہا ہے، کبھی بدعقیدگی کی دہلیز پہ دین کا سودا ہو رہا ہے. روزانہ فجر میں ایک طرف دین کی طرف سے آواز آتی ہے نیند چھوڑ مسجد میں آ. نفس کہتا ہے سو جا. کس کی سنتے ہو؟ کس کی سنتے ہو؟ بتاؤ کس کی سنتے ہو؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جو قوم اللہ کے خوف سے بے خوف ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس قوم پر کوئی تلوار ہی مسلط کرتا ہے. کسی بہت بڑے صوفی مفکر نے کہا تھا جب قوم کو ناسے کی نصیحت نہ جگائے اور شیخ کا قول اس کو بیدار نہ کرے، پھر اللہ اس پر مصیبتیں نازل کرتا ہے، اللہ اس کو تباہی کے دہانے پر پہنچاتا ہے. ابھی حضرت علامہ مفتی فیض صاحب نے جو حدیث پڑھی کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ تم پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. اور اس کے آگے وہ وقت ہوتا تو وہ فرماتے، لیکن وقت ان کا نہیں تھا. اور بلکہ یہاں تک فرمایا صرف بھوکا دسترخوان پر جیسے ٹوٹ پڑتا یہ کیفیت نہیں ہوگی، بلکہ جیسے دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلاتے ہیں نا، آ جاؤ جاؤ کھانا کھا لو، تم بھی کھا لو، تم بھی کھا لو، تم بھی. حدیث پاک کا مفہوم ہے ایسے اسلام دشمن طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ایک دوسرے کو جمع کریں گی. اور وجہ کیا ہوگی؟ دو چیزیں، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت دیکھ لو، دنیا کی محبت کس میں نہیں ہے؟ دنیا کی محبت دیکھ لو، پیسے کے لیے، پیسے کے لیے ذکر رسول بیچا جا رہا ہے. دنیا کی محبت 200-250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے. دنیا کی محبت. بیٹی کا رشتہ آ رہا ہے،
رسول کا وفادار رسول کا غدار نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ کون وفادار ہے کون غدار ہے. صرف بلڈنگ ہے تو دے دو. اور بلڈنگ میں بیٹی کو دینے والے اگر غدار رسول کو دیا تو گویا کہ تو سجا سوار کر اپنی بیٹی کو جہنم میں پھینک رہا. بابا ساتھ میں نا یہ دنیا کی محبت. اور یاد رکھنا رسول کا غدار تمہاری بیٹیوں کو وہ چین نہیں دے سکتا جو رسول پاک کا وفادار فاقوں کے باوجود تمہاری بیٹی کو سکون اور چین دے سکتا ہے. کیونکہ جو نبی کا وفادار نہ ہوا وہ کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا. اس لیے جب بیٹیاں دو یا بیٹیاں لاؤ تو بلڈنگ اور دولت مت دیکھو بلکہ وفاداری رسول دیکھو. کیونکہ